بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر خوارج کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کہہ دیا، اور وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول کر۔ لیکن اس کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کہا جائے۔ اسی سے متعلق آج آپ کے سامنے کچھ ثبوت پیش کرنا مقصود ہے۔ مرزے نے اپنی ویڈیوز میں بارہا خوارج کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول کر۔ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا۔ 10 سیکنڈ کی اس گفتگو میں مرزے نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھے، بالکل جھوٹ ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 2، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو اپنا بھائی قرار دیا، بالکل جھوٹ ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 3، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے لیے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ یہاں پھر مرزے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول کر خوارج کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دینے کی کوشش کی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 6-7 سال پہلے کی ویڈیوز ہیں، ہو سکتا ہے مرزا جی کی تحقیق بدل گئی ہو، مرزا جی نے رجوع کر لیا ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے مرزے نے نام نہاد مفتی فضل ہمدرد سے گفتگو کرتے ہوئے پھر یہی جھوٹ بولا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے خوارج کو اپنا بھائی کہا۔ میں تو خوارج کی بھی تکفیر کا قائل نہیں ہوں، میں نے تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کے بارے میں جو کفر ہے وہ دون الکفر ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں ڈکلیئر کیا، کہا ہمارے ایک بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول کر بھی مرزے نے خوارج کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دینے کی کوشش کی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ دے دیا، لیکن دوسری طرف اس کو بالکل برداشت نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کہا جائے۔ اور یہ بھی ہے یہ علی معاویہ بھائی بھائی، بالکل جعلی بات ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی نہیں، نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے۔ اپنے اس نظریے پر مرزے نے آگے دلیل بھی دی ہے۔ وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دی ہے کہ سیدنا علی کا قول المصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا، ٹھیک ہے، اور قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے، بھائی والی بات کوئی نہیں ہے۔ مرزے نے دلیل میں جو 2 باتیں پیش کی ہیں، اگر ان دونوں باتوں کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تحکیم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت نازلہ پڑھی ہو، یا تحکیم کے بعد اس طرح کی بات کی ہو، کیونکہ تحکیم سے پہلے تو جنگ جاری تھی۔ اس وقت اگر ایسی باتیں ہو گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تحکیم کے بعد اور جنگ بندی کے بعد بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی باتیں کی ہوں۔ خیر، ہمارا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ مرزے نے علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ تو دے دیا، اور وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول کر، لیکن علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ اس کو برداشت نہیں ہے، جبکہ خوارج اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ بنیادی فرق ہیں جن کو خود مرزا بھی تسلیم کرتا ہے۔ نمبر 1، خوارج صحابی نہیں تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ نمبر 2، خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ نمبر 3، خوارج کے ساتھ جنگ شروع ہو جانے کے بعد جنگ بندی نہیں ہوئی، صلح نہیں ہوئی، بلکہ بالآخر خوارج نے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ شروع ہو جانے کے بعد جنگ بندی بھی ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح بھی کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، اور دونوں حضرات اس بیعت پر تا حیات قائم رہے، کبھی بھی دونوں حضرات میں سے کسی نے بیعت نہیں توڑی۔ یہ 3 بنیادی فرق وہ ہیں جن کو مرزا جیلمی بھی تسلیم کرتا ہے۔ اگر پھر بھی مرزا جیلمی کے کسی شاگرد کو شک ہو تو ہم مرزے کی زبان سے اس کو سنانے کے لیے تیار ہیں۔ باقی مرزا جیلمی نے ریسرچ پیپر 5B کے اندر صلح حسن کی جو 5 شرائط ذکر کی ہیں، آج تک صحیح سند کے ساتھ ان شرائط کو ثابت نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ بہرحال آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صحابی نہیں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کبھی صلح نہیں ہوئی جنگ شروع ہو جانے کے بعد، بالآخر انہوں نے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ان لوگوں کو مرزا جیلمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بارہا قرار دے چکے ہیں، جبکہ ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ زیادہ سے زیادہ اگر مانا جا سکتا ہے تو صرف ایک رشتہ مانا جا سکتا ہے، ایمان کا۔
ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے، صحابیت کا رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے، جنگ بندی والا رشتہ ہے، پھر صلح کا رشتہ ہے، بیعت کا رشتہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود مرزا جہلمی کو یہ بات بالکل برداشت ہی نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی کہا جائے۔ اور ادھر خوارج جن کے اندر تمام تر خرابیاں موجود تھیں، جن کو حدیث میں بدترین مخلوق کہا گیا، جہنم کے کتے کہا گیا، مرزا جہلمی ان باتوں کو بھی مانتا ہے۔ ان سب کے باوجود مرزا جہلمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول کر ان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کہنے پر تلا ہوا ہے۔ جہلمی فرقے کے لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ امید ہے گالیاں دینے کی بجائے علمی انداز میں اس کا جواب دیں گے۔ مرزا جہلمی کا ایک شاگرد ہے حماد چیمہ، اس نے علی معاویہ بھائی بھائی کے نعرے پر کیا تبصرہ کیا ہے وہ ذرا آپ اس کی زبان سے سن لیں۔ آج میں آپ کو ایک جو خاص قسم کا کیڑا جو کہ عوام میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کو نکالنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا۔ وہ کیڑا جو لوگوں کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام دونوں بھائی بھائی۔ علی معاویہ بھائی بھائی کا کیڑا نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ہے، یہ تھوڑا سا ٹریلر پھر دیکھ لیں۔ یہ تو واضح بات ہے کہ مرزا جہلمی کے اس خاص شاگرد کی بکواس در حقیقت مرزا جہلمی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اصل میں خود مرزا جہلمی حدیث کے مطابق گندا کیڑا ہے، کیونکہ یہ اپنے کافر منگول آبا پر فخر کرتا ہے۔ اس پر ہم کلپ بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جب یہ خود گندا کیڑا ہے تو اس نے شاگرد بھی ایسے ہی تیار کرنے ہیں۔ در حقیقت کیڑا تو تھا علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ جو مرزا جہلمی نے لگایا، لیکن چونکہ جہلمی فرقے کے لوگوں کی ایمانی حس ختم ہو چکی ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے، یہ لوگ بے ضمیر ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ تو بہت اچھا لگتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، لیکن جو ہی علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگتا ہے تو ان کو جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو جلن کہاں کہاں ہوتی ہے۔ قلب منافقت پر، قلب منافقت